बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज GHQ में एक बड़ी आम तकरीब हुई है। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, प्रोफेसर्स उन्होंने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंतहाई आम तकरीर की है। क्या होने जा रहा है, किस तरह का निज़ाम वो चाहते हैं, सारा आज दिल खोल के उन्होंने सामने रखा है और इससे पाकिस्तान के आने वाले सियासी हालात का बहुत खूबी से अंदाज़ा होता है। इसके कुछ आम हिस्से मैंने आपके सामने रखने हैं। दूसरी तरफ भारत के वज़ीर दिफा ने एक तकरीर की है और वो बड़ी अजीब किस्म की तकरीर है और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है उसके हवाले से, जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर है उस बारे में एक बड़ा हैरान कुन दावा किया है। वो दावा क्या है, इसी से हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अब भारत जो है उसको एक बड़ा जोम है। वो समझते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये हमारा हिस्सा है। हालांकि ये बड़ी बदनसीबी है। पाकिस्तान तो हमेशा इस बात का दाई रहा है कि ये फैसला कश्मीरी अवाम का है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं, या फिर वो अलहदा से अपनी जो आज़ादी है वो एक आज़ाद रियासत कायम करना चाहते हैं। इस वक्त दोनों तरफ फैमिलीज तकसीम है और उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। बाद औक़ात दरिया के एक किनारे एक ख़ानदान बैठा होता है और बिछड़ा हुआ ख़ानदान दूसरी तरफ बैठा होता है, लेकिन ये बड़ी संगदिली है और भारत की अड़धर्मी है कि एक तो वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक कश्मीरियों के पामाल कर रहा है और दूसरी तरफ अजीब किस्म की बढ़के मारी जा रही हैं। और आज दिल्ली के अंदर एक तकरीब थी, वहाँ पर राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के लोगों की एक बड़ी तादाद इंडिया के साथ ताल्लुक महसूस करती है। अब ये कैसा दावा है? वो कहते हैं कि कश्मीर के रहायशियों को भाई पुकारते हुए वो कहते हैं कि हमारे भाइयों की हालत कुछ ऐसी है जैसी महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई की हलाक हो जाने के बाद महाराणा प्रताप का अपने छोटे भाई पर भरोसा कायम रहा और वो कहते थे कि मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। वो कहते हैं कि इंडिया हमेशा दिलों को जोड़ने की बात करता है। अब ये यानी बड़ा अजीब लगता है, कम से कम भारतीय जो जिम्मेदारान हैं उनके मुंह से इस तरह की बात, जो इस तरह मजालम जिन्होंने ढाए हैं कश्मीरियों पर। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी रहे हैं, ठीक है, सियासी जिदोजहद वो करते हैं, उसमें इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उन पर इस तरह के मजालम तो नहीं हुए जो भारत के अंदर होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब मोहब्बत, इत्तेहाद और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हमारा अपना हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर लौट कर कहेगा कि मैं भारत ही हूँ और वापस आया हूँ। यानी ये इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये खबर इस हवाले से आम है कि जो अप्रोच इस वक्त भारतीय हुकूमत रखती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूद है आज़ाद कश्मीर, वो कहते हैं कि हमने जो मकबूजा कश्मीर है उसकी तो बात ही ना करें आप। आज़ाद कश्मीर वो भी हमारा हिस्सा है, हमारा बिछड़ा हुआ भाई है और वो बिल आखिर जो है वो हमारी तरफ वापस आएगा। और अब जो है वो यहाँ सारी जो चीज़ है वो खुल के आज सामने आई है। अच्छा, अब एक बड़ी आम तकरीब आज मुनक़द हुई है और हमने देखा है जब से पाक भारत जंग हुई है उसके बाद DGISI हूँ, आर्मी चीफ मुख्तलिफ इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, वो अपना एक जो नरेटिव है वो खुलकर बयान कर रहे हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जो फौजी लीडरशिप है उनका जो मोराल है वो हाई हुआ है। और शायद कुछ लोग समझते हैं कि इससे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के अंदर कमी आई है और इस सारे सूरत हाल का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो गुफ्तगू उनकी हुई है, आज वाइस चांसलर से, प्रिंसिपल से, सीनियर असातिज़ा कराम थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो शरीक हुए हैं, और उन्होंने आज जो कहा, उन्होंने कहा कि असातिज़ा कराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। असातिज़ा अब जो स्टूडेंट्स हैं, लाजमी बात है उनकी राय पर उनका बड़ा कंट्रोल होता है और वो जो उनकी राय है वो डिबेट होती है, क्लास के अंदर तबादला ख्याल होता है, तो फिर उसके असरात मुरतब होते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है। आप असातिज़ा ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है। अब ये चूँकि अमूमन कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरी एतबार से देखें तो फौजी जो लीडरशिप है उन्होंने बराह रास्त
آدھا وقت انہوں نے اقتدار انجوائے کیا اور پھر انڈائریکٹ بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، اور سول حکومتیں عموماً کمزور ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان دو لخت ہوا، یہ بھی تانا دیا جاتا تھا۔ تو اس پیرائے کے اندر غالباً انہوں نے بات کی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ دو لخت ہوا پاکستان، بلکہ پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ مارکہ حق اس بات کا ثبوت ہے کہ جب پوری قوم ایک آنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ ہندوستان جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ایک طرف بھارتی وزیر دفاع وہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ جو پاکستان کے ساتھ کشمیر الحاق شدہ ہے اس کو بھی ہم نے واپس لینا ہے، تو دوسری طرف اس کو جواب دیا ہے اس تقریر کے اندر آرمی چیف نے کہ ہندوستان جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہندوستان جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، یعنی پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے، جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ چونکہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے، جیسے ابھی پہلگام اٹیک ہوئے ہیں، فوری طور پہ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے یہ الزام پاکستان پر لگایا، تو اس پیرائے میں یہ بات ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہیں اور ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بھی انہوں نے جو ایک فوج کا کلیئر کٹ ایک جو سٹانس ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ بی ایل اے اور باقی جو دہشت گرد گروہ ہیں جو پاکستانیوں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، پختونوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان کو حوالے سے یہ میسج ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، یعنی ٹیرورسٹ از ٹیرورسٹ۔ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کو ایسی مضبوط، یہ سب سے عام وہ پیراگراف ہے جس کو بہت اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، لوگ حیرت کا بھی اظہار کر رہے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر خاص طور پر جو کچھ ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق، آئین کے تحت، بغیر کسی سیاسی دباؤ، مالی اور ذاتی فائدے کے، یعنی ذاتی فائدے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اب اس کے اندر جو موجودہ ٹنیور چل رہا ہے اس تناظر کے اندر اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، چونکہ اس وقت اداروں کے کیا حالات ہیں، آئین کے کیا حالات ہیں، اور سیاسی دباؤ اور اس کی کیا صورتحال ہے، اور پھر جو مالی اور ذاتی فوائد ہیں، اس حوالے سے اگر ہم پچھلے کچھ عرصے کا تجزیہ کریں تو یہ بیان اس سے بالکل میچ نہیں کرتا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اس کی نفی کریں۔ یہ الٹیمیٹلی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے جو بھی تحریک چلاتے ہیں یا ایک نقطہ نظر دیتے ہیں تو وہ ریاست کو کمزور کرنے والی بات ہے، اور اسی تناظر کے اندر یہ بات لگتی ہے۔ اور پھر جو شرکاء کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے اس کی تفصیل، کہ انہوں نے جو شرکاء ہیں انہوں نے کہا یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ہمیں پاکستان اور اپنی مسلح افواج پر فخر ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو اب جب سے یہ سارا کچھ ہوا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ راولہ کوٹ ہے، وہاں پہ حسین کوٹ مطلوب دہشت گرد، اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو مطلوب دہشت گرد زرنوش اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ اب یہ کیوں بھارت کی ایک نئی کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو الحاق شدہ یا آزاد ریاست جموں کشمیر ہے، اب وہاں پہ دوبارہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب راولہ کوٹ کے اندر حسین کوٹ مطلوب دہشت گرد ہے زرنوش اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا، یعنی بھارت اب چونکہ ڈائریکٹ پاکستان سے وہ جنگ اس طرح نہیں لڑ سکا، کامیابی اس کو نہیں ہوئی، تو اب وہ اپنے جو پراکسیز ہیں،
وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو، وہ بی ایل اے کی شکل میں ہو، یا پھر آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنے جو دہشت گردی اس کو بڑھانے کا جو نیٹ ورک ہو، وہ اب جس انداز کے اندر کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آج یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ بھارتی جو نیٹ ورک ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ جو کل کی آپ کے پاس رپورٹ آئی ہے کہ وہ 4 جو دہشت گرد ہیں وہ بھی مارے گئے، اور اب جو سرچ آپریشن ہوا ہے آج پاکستان کی فورسز نے کیا ہے، وہ کامیاب سرچ آپریشن تھا، اور زرنوش اپنے ساتھیوں سمیت اس کے اندر مارا گیا ہے۔ پوری قوم سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہے، اور پاک فوج اس وقت جو ہے آزاد کشمیر کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہے۔ کشمیری اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ کشمیر کا جو امن ہے وہ تباہ کرنے کے لیے اب بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور وہ چونکہ اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ ایکٹیو ہوا ہے، تو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہیں ملک کے مختلف علاقوں کے اندر، اور یہ کشمیر کے اندر خاص طور پر چونکہ ایک امن و امان تھا، اور اس کو اب وہاں دہشت گردی کے لیے جو ایک جال بچھایا گیا تھا اس کو توڑنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اور اب تو اڑا دیا ہے ایک مرتبہ یہ سارا منصوبہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی یہ کوششیں جاری ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید جو پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہو کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ کا محاذ پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے سیکورٹی فورسز جو ہے وہ اپنے جو میجرمنٹ ہے یا جو ان کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ اس وقت زور و شور سے جاری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔